الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ چل رہی تھی اور اس آیت کے بارے میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اذان ہو جانے کے بعد بیع وغیرہ کے ترک کا حکم دیا، ہم کلام کر رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ یہ اذان اول جو تھی یہ پہلے نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی غفلت کو ملاحظہ فرما کے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مصلحت دینیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین میں کسی نئی چیز کا آغاز کر دینا یہ شرعاً منع نہیں ہے۔ یہ کوئی بدعت سیئہ نہیں تھی، ایک نیا کام ضرور تھا جس کو ہم بدعت کہیں گے، لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کسی بھی نئے کام کے اوپر ایک دم کلام کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نیا کام دین میں شروع کر دیا ہے تو ہر نیا کام ناجائز ہوگا، ہر نیا کام ناجائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی نیا کام ناجائز ہوگا جو یا اگر عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور پچھلے اسلامی عقائد سے ٹکرا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ عقیدہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ اسی طرح کوئی عمل ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی بھی مطلب نیک عمل ہو، اگر وہ قرآن یا حدیث کی اس پہ ممانعت وارد ہو رہی ہو، قرآن حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہو اس عمل کو، پھر ہم اس کو نیک بھی نہیں کہیں گے اور یہ بھی بدعت سیئہ میں آئے گا۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث میں اس کی کہیں اصل ثابت ہو جائے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی مصلحت دینیہ پوشیدہ ہو، لوگوں کے فوائد پوشیدہ ہوں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، دین میں آسانی پیدا کرنا مقصود ہو، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ نیا کام آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے بارہا آپ کو مثالیں دی ہیں، مسجد کے گنبد و مینار یہ قرون ثلاثہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں بالکل نہیں تھے، تابعین کے دور میں بھی کہیں شاذ ایسا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ باقاعدہ بعد میں سلسلے شروع ہوئے۔ محراب کا مسئلہ، مسجد کی محراب، قرآن پاک کے اعراب اس کا اتنا خوبصورت انداز سے چھاپا جانا، پھر اس کے تراجم، پھر سپاروں میں قرآن پاک کی تقسیم، ہر سپارے کا نام، یہ سب نئی چیزیں ہیں، پہلے دور میں نہیں تھی۔ تو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جمعہ کا دن جب آئے تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح تیاری کرے۔ مردوں پر یہ جمعے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ بھی میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ جمعہ قائم کر رہے ہیں وہ شہر ہو یا فنائے شہر ہو۔ شہر کو مصر کہا جاتا ہے عربی میں، تو مصر ہو یا فنائے مصر ہو۔ شہر کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہوں، مثلا ہاسپٹل ہو، کوئی اسکول وغیرہ ہوں، وہاں پر کوئی ایک کورٹ ہونا چاہیے جس میں ایک قاضی ہو جو کم از کم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، اور دیگر جو ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ہونی چاہیے، تو اس کو ایک شہر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے یا فنائے شہر۔ فنائے شہر سے مراد شہر سے متصل وہ تمام ایریا جو شہر تو نہیں کہلاتا لیکن جس کو آپ مضافات کہتے ہیں، اور وہ شہر کی ضرورتوں کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے عیدگاہیں ہوتی تھیں، شہر کے باہر ہوتی تھیں عیدگاہ، اور پہلے شہری چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس کے باہر عیدگاہ قائم کی جاتی تھی۔ تو عیدگاہ جیسے یا استبل بنا دیا جانوروں کا، یا اور کوئی مطلب شہریوں کے لیے سہولت کے لیے شہر کے باہر اس کے اطراف میں کوئی چیز بنا دی تو وہ فنائے شہر میں آتی ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ جمعہ شہر میں قائم ہوگا یا فنائے شہر میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب فقہائے اسلام نے لوگوں کو دیکھا کہ اب وہ جمعہ قائم کر رہے ہیں تو پھر فرمایا کہ ان کو منع نہ کیا جائے، ورنہ ہر دور میں جو پہلے دور گزرتے رہے، بڑے بڑے فقہا تھے، کہیں پر بھی گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کرتے تھے، شہر میں، گاؤں والے شہر میں آتے تھے۔ لیکن اب گاؤں میں بھی آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور گاؤں والے بھی کوئی امام مقرر کر کے اور وہ جمعہ قائم کر رہے ہیں، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ان کو جمعہ پڑھنے دیا جائے۔ ویسے پہلی شرط یہی ہے کہ شہر ہو یا فنائے شہر ہو۔ دوسرا یہ کہ جمعہ حاکم، وہاں پہ کوئی حاکم ہونا چاہیے جو جمعے کو قائم کرے گا۔ پہلے حاکم اسلام قائم کرتے تھے، اب حاکم اسلام نہیں تو بڑا مفتی جو شہر کا ہو وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اب جیسے ہمارے شہر میں متعدد مقام پر جمعہ ہو رہا ہے تو پھر اس مفتی کا جو اجازت یافتہ ہوگا وہ جمعہ پڑھائے گا، یا پھر فقہا نے فرمایا کہ اہل محلہ تمام متفق ہو کر اگر ایک شخص کو جس میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیتیں ہوں، امام بننے کی صلاحیتیں ہوں، اس کو منتخب کر لیں
تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 دوست ہیں، انہوں نے کہا چلو یار ہم لوگ جمعہ قائم کر لیں، تو گراؤنڈ میں کھڑے تھے، ایک امام بن گیا اور 3 پیچھے جماعت قائم کر لی، یہ جمعہ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ نہ یہ حاکم اسلام ہیں، نہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، نہ مفتی صاحب کے اجازت یافتہ ہیں، نہ لوگوں نے ان کا انتخاب کر کے ان کو کھڑا کیا ہے، تو یہ اس طرح جمعہ قائم نہیں ہوتا۔ جمعے کے لیے ضروری شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، 2 خطبے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے کہ خطبہ نہیں پڑھا گیا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد خطبہ کا جمعے سے پہلے ہونا یہ بھی شرط ہوتا ہے، اگر جمعے سے پہلے خطبہ نہیں پڑھا بعد میں پڑھا تب بھی جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ اذن عام ہو، اذن مانے اجازت، عام اجازت ہو، ایسا نہیں آپ کر سکتے، یعنی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ مسجد میں آگئے تو آپ نے دروازہ بند کر کے بس کہا آپ کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جمعہ قائم کریں گے، اس طرح جمعہ قائم نہیں ہوگا، بلکہ اذن عام ہونا چاہیے، جو مرضی آ کے جمعہ پڑھ لے۔ ہاں اگر کوئی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کی بنا پر کوئی ایسا آپ نے گارڈز کھڑے کر دیے ہیں کہ ایک مخصوص تعداد جب مسجد میں آ گئی تلاشی وغیرہ لینے کے بعد، اب آپ کہتے ہیں میں مسجد کو ہم نہیں بلا سکتے کیونکہ اب باہر صفیں قائم ہوں گی، یہ ٹھیک ہے، یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح بعض فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں اسلحہ وغیرہ تیار ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عام لوگوں کو داخل کرنے میں سیکورٹی رسک ہوتا ہے اور بم بلاسٹ وغیرہ کے یا کوئی اور تخریب کاری کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسے اور بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، جیسے میں خود واقعاً رہا تو وہاں پر بھی ایک بڑی فیکٹری تھی جس میں غالباً اسلحہ تیار ہوتا تھا، تو اس میں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ میلوں مطلب بہت لمبا ایریا ہوتا ہے، اور اس میں پھر مسجدیں قائم کر لی جاتی ہیں، وہاں پہ عام آدمی جمعے میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ صرف فیکٹری ملازمین شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگرچہ یہاں پر اذن عام والی شرط نہیں پائی جا رہی، لیکن مجبوری ہے، ایک عذر ہے، اگر یہاں پر گیٹ کھول دیا جائے ہر شخص آ جائے تو تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پہ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بھی فقہائے اسلام نے جو علماء متاخرین ہیں انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ایسے کسی مقام پر جہاں اتنا نازک صورتحال ہو، اگر اندر سے دروازے بند کر کے اور پھر جمعہ قائم کیا جائے تو قائم ہو جائے گا۔ تو ان شرائط کو توجہ سے سننا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہو، کیونکہ جو ظہر کا وقت ہے وہ جمعہ کا وقت ہے، تو ظہر کے وقت میں جمعہ ادا ہوگا، اس کے علاوہ ادا نہیں ہوگا۔ جمعہ اس کے علاوہ عاقل ہونا چاہیے آدمی، عقل والا، پاگل پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا چاہیے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مرد ہونا چاہیے، عورتوں پہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر بہنیں یا مسافر جا کے جمعہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائیں گے۔ اس سے بعض جگہ اہتمام ہوتا ہے کہ بہنیں پردے میں آتی ہیں اور باقاعدہ جمعہ ادا کرتی ہیں، تو وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہنوں کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہیں اور مردوں کی جمعے کی جماعت کے اختتام کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر نماز ظہر ادا کریں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو ساعی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ایسا فائدہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو فوائد کے حصول یا فوائد کی تمنا سے بالکل بے نیاز ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک مارکیٹ میں ہیں، مثال کے طور پہ جو قریب ترین مسجد ہے اس میں مثال کے طور پہ جمعہ ہوتا ہے 2:30 بجے، لیکن آپ جس مقام سے دکان کی طرف آ رہے تھے وہاں جمعہ قائم ہوتا ہے 1:30 بجے، آپ نے وہاں گھر کے قریب جمعہ ادا کیا، اب آپ مارکیٹ میں تشریف لائے تو یہاں پر ابھی 2:30 بجے جمعہ ہوگا اور آپ مثال کے طور پہ 2 بجے آ چکے ہیں، اب کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ آپ تو نماز پڑھ کر آ چکے ہیں اور نماز کی وجہ سے کاروبار بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہاں یاد رکھیے گا کہ بہتر یہ ہے کہ جو وہاں کا ایک ماحول ہے اس کے مطابق آپ دکان کھولیں، اس لیے نہیں کہ اب یہ ناجائز ہے، بلکہ اس لیے کہ گزرنے والے بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے، بدگمان ہوں گے کہ دیکھو جی جمعہ ہو رہا ہے اور یہ دکان کھولے بیٹھے ہیں۔ ہاں یا پھر ایسا ہونا چاہیے
کہ آپ ایک بڑی سی شیٹ لکھ کر لگا دیں کہ ہم نماز جمعہ 1:15 بجے 1:30 بجے ادا کر چکے ہیں، اب آپ دکان کھول لیجئے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب رفع بدگمانی یعنی بدگمانی کو دور کرنے والا کوئی عمل کر لیا جائے اور ہو جائز، آپ جائز کام کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہتر ہوگا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پڑھی جا چکے، نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پہ جو یہ امر ہے، ویسے تو حکم دیا رہا فَانْتَشِرُوا، امر کا صیغہ ہے، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، امر کا صیغہ ہے، اور تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کثرت کے ساتھ کرو، یہ 3 حکم ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے قرآن پاک میں احکام یعنی امر کا صیغہ بیان کیا جاتا ہے، امر کے صیغے سے مراد صیغہ کلیمے کو کہتے ہیں جو مخصوص بناوٹ کا ہوتا ہے، لفظ کو کہتے ہیں جو مخصوص بناوٹ کا ہوتا ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بولنے والا متکلم کوئی حکم دے رہا ہے، تو جو لفظ اس بات کو ظاہر کر دے کہ متکلم کوئی حکم دے رہا ہے اس کو امر کا صیغہ کہتے ہیں۔ امر معنی حکم ہوتا ہے، حکم والا صیغہ۔ اور اگر وہاں پر کوئی علماء غور و تفکر کرتے ہیں کہ یہاں صیغہ امر کس معنی میں آیا ہے، تو اصل میں تو صیغہ امر واجب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، فرض قرار دینے کے لیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ صرف قرآن پاک کو پڑھیں، حدیث کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کے اقوال کو ترک کر دیں، ان کے افعال و اعمال پہ غور و تفکر نہ کریں، تو مسئلہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو فقہائے اسلام آیات کو سامنے رکھتے ہیں، نبی کریم کے قول و فعل کو، پھر صحابہ کرام کے قول و فعل کو، اور تب ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ۔ اگر یہ صیغہ فرضیت کے لیے آتا، امر یہاں پہ وجوب کے لیے ہوتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد زمین میں تمہارا پھیل جانا فرض ہے، واجب ہے، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنا واجب ہے، پھر ذکر الہی کرنا واجب ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، فقہاء نے غور کیا، ہزاروں صحابہ تھے جو نماز پڑھنے کے بعد کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہاں یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، یا بعض اوقات اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ اباحت کا مطلب ہے تمہارے لیے جائز ہے، یہ کام کرنا چاہو کر لو، اچھا ہے، نہیں کرو کوئی بات نہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اجازت اور اباحت کا بیان مقصود ہے، کسی چیز کو فرض یا واجب کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے عموماً دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر کاروبار زندگی کی طرف پلٹتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاید کو سننے کے بعد کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ نے تو نماز کے بعد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، تو اس لیے تم گھر میں جا کے آرام کر رہو، باہر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، فرضیت کے ثبوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے صرف ہمیں ایک اجازت بتا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو جمعے کی نماز کے بعد فضل اللہ کا تلاش کرو، زمین میں پھیل سکتے ہو، جس طرح تمہیں جمعے کی نماز سے پہلے روک دیا گیا تھا، جمعے کی نماز کے بعد اب کوئی ممانعت نہیں ہے، تم کاروبار زندگی اپنے جاری رکھ سکتے ہو۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب، جو ذکر اللہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے مراد ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ تو اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، یہ بعض اوقات زبان کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، بعض اوقات قلب کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے آپ دل میں اللہ کا ذکر کریں، یا اخروی امور پہ غور و تفکر کریں، یا نگاہ عبرت ڈالیں اور دل میں عبرت حاصل کریں، اور یا پھر تمام اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تمام اعضاء اس پہ مشغول ہیں، تو
تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہے تبھی تو آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو کبھی تو تمام ارکان جسم کے اعضاء کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے فقط یاد کیا جاتا ہے اور کبھی دل کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کی بھی 3 قسمیں بناتے ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالجنان اور ذکر بالارکان۔ ارکان رکن کو کہتے ہیں، جسم کا ایک رکن کہلاتا ہے، اور ارکان اس کی جمع ہے۔ تو اس طرح 3 طرح ذکر کی اقسام بنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کامیابی کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہو تو آپ یہ دلیل دیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ ذکر بہت زیادہ کرو، اور میں روزانہ 10,000 بار اللہ کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ بولتا ہوں تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ خالی بولنے کا حکم کوئی ہے، بلکہ اپنے دل سے بھی اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی یاد کریں، ارکان کے ذریعے یاد کریں۔ لہذا تمام فرض اور واجب عبادات کو ادا کرنا ہوگا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ہوگا، زبان سے ذکر الہی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ دل سے ذکر بھی کرنا ہوگا، اور عبرت بھی حاصل کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ہم جنازوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس جنازے کو دیکھ کر بس آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ایک جگہ، آپ کوئی رکن استعمال نہیں ہو رہا، زبان استعمال نہیں ہو رہی، اب صرف آپ کا قلب چل رہا ہے، قلب استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ایک اثر قبول کرتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ آج یہ لیٹا ہوا ہے، کل میں لیٹا ہوں گا، آج اسے ہم قبر میں اتار رہے ہیں، کل مجھے اتارا جائے گا، آج اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں، کل میرے رشتہ دار روئیں گے، آج یہ حسرت کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے بے بسی محسوس کر رہا ہو، کل میں حسرت کا شکار ہوں گا اور میں بے بسی محسوس کر رہا ہوں گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا ذہن بنائے اور اس طرح تینوں طریقے سے ذکر کرے تو کامیابی ہوگی، صرف زبان کے ذکر سے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے لیے جلوہ افروز تھے، اور وہ زمانہ ذرا قحط سالی کا زمانہ تھا۔ تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے جو قافلہ اپنا سامان وغیرہ مال تجارت لے کر آتا تھا تو وہ جو شہر میں داخل ہو جاتے تھے تو وہ طبل بجاتے تھے زور زور سے، تو اس سے اعلان ہو جاتا تھا کہ بھئی ہاں کوئی قافلہ آیا ہے اور مال لے کر آیا ہے، تو لوگ اپنے ضرورت کا سامان ان سے خرید لیا کرتے تھے، غلہ پھر اور دیگر سامان جو ضرورت زندگی کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خطبے کے لیے جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں ایک قافلہ آ گیا اور انہوں نے طبل بجایا، تو بہت سارے جو تھے مطلب سامنے بیٹھے ہوئے افراد، وہ یہ سوچ کر کہ چلو ہم واپس آتے ہیں اور جلدی سے جا کے وہ خرید و فروخت کر لیں، ایسا نہ ہو کہ قافلہ آگے نکل جائے یا ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائیں، اور حالات بھی بڑے تکلیف دہ تھے اس وقت، قحط سالی بہت زیادہ تھی، تو وہ آپ کے سامنے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا، یعنی آپ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ نکل گئے سب کے بہت سارے۔ تو قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ اس کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔